کشمیری کلچر اور زبان کی بقا اور اس کے فروغ کے لیے کئی لوگ کام کر رہے ہیں۔ کشمیر سے ہزاروں میل دور ممبئی میں مقیم ایک کشمیری پنڈت مہاراج کرشن رینا اس زبان کے لیے انتھک کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ انیس سو 90 میں کشمیر سے ہجرت کر کے گئے ادیب اور کشمیری زبان کے ایک عاشق ممبئی میں رہ کر اس زبان کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے۔ ممبئی کے وسیع علاقے میں مقیم ایم کے رینا کی پیدائش سری نگر میں ہوئی اور وہ پیشے سے سول انجینئر ہیں۔ تاہم 90 کی دہائی میں نامساعد حالات کی وجہ سے وہ پہلے جموں منتقل ہوئے تھے اور پھر 1995 میں پرامن زندگی گزارنے اور اپنے بچوں کو بہتر تعلیم کی فراہمی کے لیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ممبئی میں سکونت اختیار کی۔ ایم کے رینا اپنے آبائی مقام سے دور رہنے کے باوجود کشمیری زبان، تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ہر دم کوشاں رہے اور نئی نسل کو کشمیری زبان سے واقف کرانے کا بیڑا اٹھایا۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے پروجیکٹ زان پر کام شروع کیا۔ پروجیکٹ زان کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے بچے ہیں یا وہ نوجوان بھی جو زیادہ کشمیر میں نہیں رہے ہیں، جو اپنی لینگویج نہیں جانتے ہیں اور جو اپنا کلچر کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، ان کو ہم بتا دیں کہ ہمارا کلچر اور ہماری لینگویج کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ لینگویج ہماری جو ہے وہ مر نہ جائے، کیونکہ ابھی ایسا ہے کہ بہت سارے نئے بچے تو بولتے نہیں ہیں اور جو گھر میں بڑے بزرگ بھی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ کشمیری نہیں بولتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ 10 سال 20 سال 15 سال کے بعد یہ لینگویج ہی ختم ہو جائے گی اور رہے گی نہیں۔ تو اس لیے ہم پروجیکٹ زان میں اس کے اوپر ہی کام کرتے ہیں کہ یہ لینگویج ہم اپنے بچوں تک پہنچا سکیں۔ ایم کے رینا روایتی طریقہ تدریس کے علاوہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کشمیری زبان سکھانے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ان کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں اور کئی نوجوان کشمیری زبان سیکھنے کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ میں بامبے میں 1998 سے میں کشمیری کلاسز کر رہا ہوں، سکھا رہا ہوں بچوں کو کشمیری پڑھنا اور لکھنا۔ ابھی جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تو ابھی یہ کام انٹرنیٹ پہ بھی ہو رہا ہے۔ میں واٹس ایپ پر اور ٹویٹر پر بھی یہی کام کرتا ہوں۔ ابھی لیٹلی 2 سال پہلے کشمیری ووکیبلری کے کلاسز میں نے چالو کیے، جس میں نہ کہ صرف بچے ہیں بلکہ بڑے بھی ہیں، کیونکہ ووکیبلری ایسی ہے جو بہت سارے ورڈز ہیں وہ ہم بھول چکے ہیں، جس کو میں نے اس ڈکشنری میں ڈالا ہوا ہے۔ آگے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا مشن ہے لوگوں کے پاس پہنچنا چاہیے، ماسز کے پاس، یا ایسا نہیں ہے کلاس میں 20 بچوں یا 50 بچوں کو پڑھاتا ہوں، یہ ماسز کے پاس پہنچانا چاہیے۔ ان کی ترتیب دی ہوئی کشمیری ڈکشنری کشمیری زبان اور ادب کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگی۔ نئی جنریشن جو آ گئی ہے تو وہ کافی دور ہو رہے ہیں۔ اگر کشمیری لینگویج کو آسان بنانا اور اس کو سکھانا، ایک ڈکشنری اس کشمیری لینگویج کی نہ بنے یا کشمیری میں بول چال نہ ہو، تو مجھے لگتا ہے 20-30 سال کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ نیکسٹ جنریشن کشمیری لینگویج کا استعمال کرتی ہوگی۔ اس صورت میں رینا صاحب نے بہت اچھا کام کیا کہ ایک اچھی جو آپ کے موبائل میں رہ سکتی ہے، آپ کے کمپیوٹر پر رہ سکتی ہے، اور جو بھی آپ کا کوئی ورڈ جو انگریزی میں ہے یا جو ہندی میں یا اردو میں ہے، اس کا جو کمپریبل جو ورڈ ہے کشمیری میں، تو اس کو کیسے پروناؤنس کیا جائے اس ڈکشنری میں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے اٹیمپٹس ہو گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ریسنٹ ٹائمز میں رینا صاحب کا یہ کافی اچھا کام ہے۔ تھینک ٹو رینا صاحب کہ وہ ایک یہ کشمیری پیکیولر اور ان کامن ورڈز کی ایک ڈکشنری انہوں نے پبلش کی ہے۔ آئی مین اٹس اے گریٹ انیشیٹو، جس سے آج کی جنریشن اور آنے والی جنریشن کو دے ول بی ان ٹچ ود دا کشمیری لینگویج اور ایسے کچھ الفاظ جو ورڈز جو کشمیری لینگویج میں جو ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس سے یا پیرنٹس سے بچپن میں سنتے تھے، آج کے ٹائم میں بہت کم یوز ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک ہسٹری، ایک کلچر، ایک سٹوری ہے جو رینا صاحب نے اپنی ڈکشنری میں، مطلب جو رینا صاحب کی ڈکشنری سے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک کافی اچھا انیشیٹو ہے۔ انفیکٹ رینا صاحب کو میں کچھ ٹائم سے سوشل میڈیا پہ فالو کر رہا ہوں اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ان کے پوسٹ سے،
ورڈز، ان کا میننگ یا کیا ہسٹری یا کس کنٹیکس میں یہ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایم کے رینا نے انگریزی و کشمیری زبان میں چند کتابیں بھی تصنیف کی ہیں۔ کشمیری زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کارنامہ انجام دینے پر انہیں KECSS ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ اپنے آبائی مقام سے دور رہتے ہوئے بھی کشمیری زبان و تہذیب کے لیے ایم کے رینا کی خدمات یقیناً قابل ستائش ہیں اور ان کے اس جذبے کو سلام ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔